لاہور کے واقعہ کے بعد علماء کے درمیان ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے کہ وہ رسم الخط قرآن کے رسم الخط سے رائٹنگ سے مشابہ تھا تو کیا وہ جائز تھا ناجائز تھا. بھائی اس بحث کو چھوڑیں جائز ناجائز کو، صرف فی الحال یہ دیکھیں کہ کیا اس کی وجہ سے کسی مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. اب آپ اس کی آسان سی مثال لے لیں کہ آپ کے باپ کی یا آپ کی والدہ کی کوئی تصویر یا ان کا کوئی نام لکھ کر کوئی اپنی پیٹھ کے پیچھے چپکا دے اور پھر اس پر بیٹھے جا کر، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بس وہ تو چلو ایک ہلکا لیول ہے، چھوٹی چیز ہے. یہاں تو ایمانی غیرت، قرآن، احادیث، مطلب اس پر الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے میرے پاس، کہ جب ایک ایسی چیز کی طرف آپ لے کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہوں کہ جن کو نماز بھی نہیں آتی ہو، لیکن جب کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا تو خود بخود انسان کے اندر ایک غیرت ایمانی جاگ اٹھتی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ اب کم از کم یہ خاتون تو زندگی بھر ایسا کام نہیں کرے گی، لیکن چونکہ بچ گئی ہے تو جس نے بچایا ہے، پہلے تو بھائی ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اس خاتون کو کہ بڑی انہوں نے ہمت کی ہے کہ عوام کے جتھے کے اندر سے ان کو نکال کر لے گئی. لیکن ایک بات میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں، خدا جانے اس کی کیا حقیقت ہوگی، کہ پاکستان میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ واقعہ ہو گیا، ڈیڈ باڈی روڈ پہ پڑی ہوئی ہے اور کوئی اور ہی آ کر اٹھاتا ہے، اور کارروائی بھی خدا جانے کتنے عرصے تک وہ چلتی رہتی ہے. لیکن یہ کون سا ایسا خاص موقع تھا کہ وہ پہلے سے ریڈی بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی واقعہ ہوا ہے، ابھی وہ ہوٹل میں بیٹھی ہوئی اور وہ خاتون پہنچ گئی. خیر بہرحال یہ ایک سوچنے کی چیز ہے. بہرحال ہو سکتا ہے اس کی قسمت اچھی ہو خاتون کی، یا اچھی کروانے کے لیے کچھ پہلے سے انتظام کیا گیا ہو. خیر بہرحال ایک الگ ڈسکس ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوبارہ سوشل میڈیا پہ آ گئی. اپنے فیس بک جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہاں آ کر انہوں نے طرح طرح کے جملے علماء کے اوپر کسنے شروع کر دیے کہ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں بھی حلوہ ہوتا ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. مطلب اس طرح کے مذہب کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑی سی طبیعت صاف ہو جانی چاہیے تھی. خیر بہرحال مطلب خام خام اس طرح کے الفاظ زبان کے اوپر آتے ہیں. دوسری بات کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے نا، وہ اسی مقصد کے لیے ہی رہے تو اچھا ہے، اس کا وہی استعمال ہو تو اچھا ہے. اب پینسل ہے وہ لکھنے کے لیے ہے، اس کے ساتھ لوگ ناڑا ڈالنا شروع کر دیں، اب اس کو کسی اور غلط جگہ استعمال کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ایکسپائر ہو گئی ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا اب بھی یہی ہے کہ ایک ٹائم وہ تھا کہ اس سے ہم لکھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے. آج اگر یہ اپنے کام سے ہٹ گئی تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ویسے ہی پھینک دیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو جگاڑ کر کے ہم کسی اور چیز میں استعمال کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ کیا کپڑوں پر لکھوانے کے لیے ایک یہی زبان رہ گئی تھی، ایک وہی زبان رہ گئی تھی جس کی مشابہت قرآن اور احادیث کے ساتھ ملتی ہے. چائنیز ہے، انگلش ہے، اسپینش ہے، خدا جانے دنیا جہان میں کتنی زبانیں ہیں، تو وہ بھی تو لکھوائی جا سکتی تھی نا کپڑوں کے اوپر. ایک قرآن اور احادیث کی ہی زبان کیوں لکھوائی گئی؟ چلو قمیص پر لکھوا لیتے، شلوار تک لکھوائی گئی اس کے اوپر. یہ سوچنے کی بات ہے تھوڑی سی. اس پر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ایک فیشن ہے. تو بھائی تمہارا فیشن کیا؟ تیل لینے کہ عرب ممالک میں بھی یہ چلتا ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں بھی لوگ پہنتے ہیں. بھائی عرب ممالک میں تو بہت کچھ چلتا ہے، کیا کیا چلائیں گے ان کا یہاں پر آپ؟ عرب ممالک میں تو زنا خانے بھی چل رہے ہیں، حتیٰ کہ سعودیہ کے اندر بن گئے ہیں جو مغرب نے اپنے پیسے خرچے کے اوپر بنوا دیے ہیں. وہ آئے گا بھی کچھ عرصے کے بعد وہاں عیاشیاں کرنے کے لیے. تو عربوں کے اندر تو بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو نامناسب ہیں. میں ان کی توہین نہیں کر رہا، بہت بڑے سعادت کے رتبے کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی سعادت، اس کی خدمت کی سعادت ان کو دی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ وہاں جا کر غور کریں گے تو اکثر پاکستانی یا دوسرے ممالک ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، باقی وہ موٹے موٹے کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر بہرحال تو وہاں تو بہت کچھ چل رہا ہے. وہاں تو یہ بھی چلتا ہے کہ وہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پڑھتے پڑھتے جب تھکتے ہیں تو اسی کو سر کے نیچے رکھ کے سرانا کے سو جاتے ہیں، اور قرآن پاک کو ایسے لے کر گھوم رہے ہوتے جیسے ہم عام کتاب کو بھی لے کر نہیں چلتے. ان کے ہاں وہ صرف ایک کتاب ہے، جبکہ ہمارے ہاں وہ ایک کتاب نہیں ہے، صرف اللہ کا کلام ہے، ادب ہے ہمارے دل میں. تو اسی طریقے سے وہاں تو مندر بھی بن رہے ہیں، تو کیا ہم مندر بنانے شروع کر دیں گے یہاں پر؟
جو کام وہ کر رہے ہیں ہم وہ سارے کر رہے ہیں. اچھا ان کے برے کام ہم لے لیں گے, اچھا کام نہیں لیں گے. اچھے کام بھی بہت سارے وہ کر رہے ہیں. یہ جو تعویذ دھاگے گنڈے آپ ذرا کر کے دکھاؤ وہاں پر, اور دوبارہ میرے خیال میں شاید آپ کی باڈی بھی واپس نہ آئے وہاں سے. اور یہاں دیکھو پاکستان میں کیا حال کر رکھا ہے, ختم نبوت کا نام استعمال کر کے جگہ جگہ سے لوگوں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور کیا حال کر رکھا ہے اس آج کل کے اس زمانے کے اندر, ختم نبوت کے نام کا اور اس چیز کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. عدالتیں کیا ہیں, عوام کیا ہے, اور جھوٹے پیر کیا ہیں, خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہے. تو کس چیز کو فالو کرو گے؟ غلطی کوئی ہی کیوں فالو کرتے ہو؟ اچھائی کو بھی تو دیکھا کریں بھائی. ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس نے بالکل ٹانگیں حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک کی طرف کی ہوئی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے, جو لوگ وہاں جا چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جس طرف روزہ مبارک ہے نا, اگر ایسی سمت میں آپ بیٹھیں کہ آپ کا رخ بالکل ایسی طرف ہو کہ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کے اپوزٹ میں کعبہ ہے, جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ میں اندر کی بات کر رہا ہوں, مسجد نبی کے اندر کی. اس سائڈ پر بھی, اس سائڈ پر بھی, اور سامنے والی سائڈ پر بھی آپ کا رخ مسجد نبی کی طرف کو تو ہو سکتا ہے اگر آپ اس طرف سے یوں دیکھیں یا یوں دیکھیں یا اس طرف سے یوں دیکھیں. لیکن اگر آپ مسجد والی سائڈ پہ بیٹھیں گے تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا, اور اسی طرف روزہ ہے. دو چیزیں ہیں اس طرف, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ. تو ایک آدمی عرب ٹانگیں یوں کر کے بیٹھا ہوا, تو میں نے اس سے عربی میں بات کی. میں نے کہا یا اخی لا تمد رجلیک نحو الکعبہ والمسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چڑھ گیا میرے اوپر, وہ اس نے میرے ساتھ بحث کی کہ تہذا من التکلیف, یہ فلاں ہے, یہ ادھر سے ہے, یہ ادھر سے ہے, تم نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں. دو بے ادبیاں وہیں بیٹھا وہ کر رہا تھا کہ روزہ رسول سامنے تھا, اس کی طرف پاؤں کیے ہوئے تھے, اور اس کے آگے جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ خانہ کعبہ تھا. تو وہ تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, تو کیا ہم ان کی ساری بے ادبیاں اپنے اندر لے آئیں گے؟ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ یہ جو وہاں بھی وہ چیز جائز ہے تو لہٰذا ہم بھی اس کو یہاں بھی کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا الدین کلہ ادب. کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث ہے, یہ حدیث نہیں ہے. یہ غالباً قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, غالباً کہہ رہا ہوں, حدیث نہیں ہے یہ, کہ دین سارا کا سارا ادب ہے. بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب. جتنا زیادہ آپ ادب کریں گے تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. تو یہ معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے. ادب کی حد تک رہتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اس خاتون نے غلط کام کیا ہے. عوام اگر اشتعال میں آئے ہیں تو ان کی غلطی بھی تھی کہ وہ تحقیق کے بغیر آ گئے ہیں کہ حلوہ اور حلاوہ کو وہ خلق یا قرآن پاک کے کچھ الفاظ سمجھ بیٹھے ہیں. لیکن ان کی جذبہ ایمانی کو بھی ہم سلام پیش کریں گے کہ وہ ایک چیز جو قرآن کے مشابہ تھی کسی خاتون کے جسم پر یا اس کی شلوار کے اوپر نظر آئی تو اس کو ان کا ایمان جو ہے اس سے جاگ اٹھا اور وہ حرکت میں آئے ہیں. اور خاتون کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے اپنی معافی مانگی, اس بات کو, غلطی کو تسلیم کی ہے. اب یہاں پر دو تین مزے کے سوال آ رہے ہیں, وہ ذرا سنیے گا. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ عرب ممالک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جن کے اوپر عربک لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. پھر بہت ساری چیزیں ویسے ریپرز ہیں, چپس کے پیکٹ ہیں, بسکٹ ہیں, ڈبے ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ استعمال کرنے کے بعد کچرے میں پھینک دیتے ہیں. تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی یہ تو مجبوری کے تحت میں آتا ہے نا, کہ وہ ان کا ملک ہے, وہ ان کی زبان ہی وہ ہے, تو اس کے اوپر وہ چھپتی ہے. تو اب وہ کیا وہ سارے ریپر جمع کر کے ہم جیبوں میں ڈالتے رکھیں گے کہ کوئی ریپر اٹھائیں گے اور چونتے کو ماتھے کو لگا کے جیب میں ڈال لیں گے, جی یہ ریپر نیچے گرا ہوا تھا, اس پر پتہ نہیں کیا لکھا. بھائی نہیں, ان کی زبان ہے, وہ اس حساب سے لکھتے ہیں تو اس حساب سے پھینکتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں. کتنا کچرا اٹھا لیں گے آپ, ہر چیز کے اوپر عربک لکھی ہوئی ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ شیمپو, اب یہ واش روم میں رکھا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی عربک لکھی ہوتی ہے. یہاں بھی, ہمارے یہاں پاکستان میں بھی, لیکن ان کے یہاں ذرا زیادہ لکھی ہوتی ہے. تو کیا اب وہ واش روم کی بوتل, جو شیمپو کی بوتل ہے یا صابن ہے, وہ اس کو واش روم کے باہر رکھیں گے؟ پھر جب ضرورت ہوگی کہ لمبا ہاتھ کر کے باہر سے اندر لے کے جائیں گے, تو پھر جب اس کو شیمپو لگا لیا تو اتنی دیر میں بھی تو وہ اس کی گستاخی ہوئی نا کہ اس کو آپ بوتل کو اندر لے کے گئے. یا پھر یہ کہ بازو باہر نکالیں گے اور باہر سے بوتل اٹھائی اور اس کے اوپر شیمپو ڈالا اور دوبارہ بوتل باہر رکھ کے. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی کیا کارٹون کا کلپ بن رہا ہے یا غسل کر رہے ہیں اندر غسل خانے کے اندر؟ تو یہ عجیب سی ایک بحث چھڑ پڑتی ہے اس کے اوپر. تو یہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھی مجبوری کے تحت ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر. تیسری بات یہ ہے کہ جوتوں کے ڈبے, ان کے اوپر بھی عربک لکھی ہوتی ہے. اب وہاں تو جوتا مستقل اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا, تو بھائی یہ بھی وہی چیز ہے کہ یہاں بھی مجبوری ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے
یہ والی جو بات ہے یہ سب سے اہم ہے. اخبارات اور رسائل کے اوپر جو عربک لکھی ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پہلے جو 3-4 پوائنٹس میں نے بتائے تھے ان میں سب سے مختلف ہے. یہ ذرا غور سے سمجھیے گا آپ. یہ صرف ان کے ہاں نہیں ہے عرب لوگوں کے ہاں، یہ ہمارے ہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. میں اس پر آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے استاد محترم حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہم، ایک دفعہ ہم ان کی خدمت میں روٹی لے کر گئے اور وہ اردو میں نہیں انگلش اخبار میں رکھی ہوئی تھی. انہوں نے وہ دبا کے کلاس لی ہے، کیا یاد کریں گے. فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے انگلش ہے لیکن اعلی علم تو ہے نا. یہ کیا ہم نے اس علم کے ذریعے سے معلومات حاصل نہیں کی؟ ہم اس علم کے ذریعے سے، انگلش زبان کے ذریعے سے غیر مسلموں کو تبلیغ نہیں کرتے؟ تو انگلش کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ کسی زمانے میں بہت سخت خلاف تھے انگلش کے. اب خدا جانے کیا صورتحال ہے لیکن تھے. پھر بھی ڈانٹا کہ بھائی یہ اعلی علم ہے انگلش. اسی طریقے سے ایک دفعہ ان کی خدمت میں کسی نے ایک جوتی ہدیہ پیش کی. اس جوتی کی ایڑی والی جگہ پر کمپنی کی اسٹمپ لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے لڑکوں کو بلایا اور فرمایا کہ اٹھا کے لے جاؤ جوتا اور اس کو صاف کر کے لے کے آؤ. ساتھی لے گئے اٹھا کر اور انہوں نے اس کو جا کر صاف کرنا شروع کیا. کرتے 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 وہ کمپنی کی اور 1 نمبر جوتی تھی. ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب کو ہدیہ کسی نے دیا ہوگا تو ہلکی چیز تو نہیں ہوگی. تو وہ بہت نا کم صاف ہوا، زیادہ رہ گیا. جب واپسی لایا گیا مفتی صاحب کی خدمت کے، استاد جی یہ لے لیں. تو غصے میں آ گئے. فرمایا کہ انگلش کے الفاظ لکھے ہوں، میں اس پر ایڑی رکھوں گا؟ انگلش کی بات کر رہا ہوں، اردو اور دوسری چیزیں تو بات کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ استاد جی یہ صاف کریں گے نا کسی چیز کے ساتھ، سخت چیز کے ساتھ، کوئی جوتی خراب ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا بس لے جاؤ اور صاف کر کے لاؤ، رگڑ دو اس کو. اچھی کمپنی کی مہنگی جوتی تھی، وہ چنانچہ رگڑا 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 وہ جوتی وہاں سے خراب ہو گئی. لیکن وہ صاف کروائی پھر اس کے بعد پہنی. ایسے ہی علم نہیں آتا بھائی. علم آنے کے پیچھے ان کا علم کی آپ استعداد دیکھو ان کی، اور علم کے اندر علماء کے درمیان ان کا مقام دیکھیں آپ، اور ان کے نانا کا مقام دیکھیں، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیکھیں. تو یہ سلسلہ بسلسلہ ادب چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ ان کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ادب کے ایسے ایسے واقعات ملیں گے. آپ بولیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے وہ، یا ہمیں وہ بہت عجیب چیزیں لگتی ہیں. تو وہ زیادہ علم کا ادب کرتے تھے تو زیادہ حاصل کرتے تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جو اخبارات ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ان اخبارات میں باقاعدہ جہاں اس کا نام لکھا ہوتا ہے اخبار کا، کونے کے اوپر جنگ ہے، ایکسپریس ہے، بول ہے، جو بھی مختلف قسم کی ہیں، تو وہاں اس کے نیچے باقاعدہ روزانہ کے بنیاد پر ایک حدیث اور ایک قرآن پاک کی آیت آتی ہے. تو بھائی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اخبار آ رہا ہے نا، نہ یہ کھانے کے لیے، نہ یہ پہننے کے لیے جوتے کی طرح، نہ یہ واش روم میں استعمال کرنے کی مجبوری ہے. اس کے لیے کسی قسم کی مجبوری نہیں. یہ بنایا ہی خالصتاً پڑھنے کے لیے ہے. تو یہ جو اخبار ہے یہ آیا ہی پڑھنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے. تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اس کو ہم کہیں نہیں پھینک سکتے، نہ ہم اس کو ردی میں بیچ سکتے ہیں. اگر آپ کو بیچنا بھی ہے کہیں تو آپ اس حصے کو کاٹ دیں، یا اپنے گھر پہ اخبار آنا بند کر دیں. آج کل سوشل میڈیا سب کچھ وہاں مل جاتا ہے پڑھنے کو، آپ وہاں پڑھ لیا کریں. تو اخبارات کی بھی جو توہین ہوتی ہے نا، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. اور یہاں کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر تیا پاسا کر دیتے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اگر ان میں آپ لوگوں میں سے کسی کو کسی بات پر اختلاف ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.